کی ہے، یعنی عید پڑھنے کا طریقہ کار بتا دیں تو بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ یاد کر لیں تو میرے خیال میں تا حیات کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن توجہ شرط ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اس کے اندر نیت کرنا۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب ہم گھر سے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں یہ نیت ہی کافی ہے اگر ہم تکبیر تحریمہ کہہ کے جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ مستحسن عمل ہے یعنی زبان سے نیت کو ادا کیا جائے تو بڑے آسان سے الفاظ ہیں کہ خاص نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز واجب عید الفطر سمیت 6 اضافی تکبیروں کے ابو طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اسمام کے بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی یہ پہلی رکعت کی جو 3 تکبیریں کہی جا رہی ہیں، یعنی ثنا کے بعد اللہ اکبر کر کے ایک مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ چھوڑ دیے، دوسری مرتبہ تکبیر کہی اور پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ تکبیر کہی اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لیے، یوں سورہ فاتحہ پھر کوئی سورت اور اس کے بعد یہ رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری جو رکعت ہے وہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی اور سورت ملانے کے بعد پھر اسی طرح 3 تکبیریں، یعنی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا، دوسری مرتبہ بھی تکبیر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا، تیسری مرتبہ بھی تکبیر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دے گا۔ یہ سارے مقتدی اسی ہی طرح کریں گے۔ اور چوتھی تکبیر جو انتقالی تکبیر ہے یعنی رکوع کے لیے کہی جائے گی تو امام صاحب رکوع کے اندر چلے جائے گا، مقتدی بھی چلے جائیں گے، یوں یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ یہاں کچھ اصل جو ٹیکنیکل سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص ہے جو اس وقت شامل ہوتا ہے جماعت کے اندر جب امام صاحب پہلی رکعت کی تکبیریں کہہ کے، یعنی جو اضافی 3 تکبیریں ہیں وہ کہہ کے قرات شروع کر چکے ہیں، تو اب وہ 3 اضافی تکبیریں کس طرح کہے؟ تو اس کے لیے بڑے آسانی سی ہے کہ اگر آپ توجہ کریں تو کہ امام صاحب اگر قرات شروع کر چکے ہیں پہلی رکعت کے اندر 3 اضافی تکبیریں کہہ کے، تو وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی 3 مرتبہ تکبیریں کہے گا، یعنی یہ جو اضافی تکبیریں ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ باندھ لے گا 3 تکبیریں کہنے کے بعد، یہ تو پھر امام کے ساتھ وہ شامل ہو گیا۔ اور اگر وہ اس وقت شامل ہوتا ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، تو اب اگر تکبیر تحریمہ کے بعد اسے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر میں یوں ہی یہ اضافی 3 تکبیریں کہتا ہوں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ آئیں گے، تو وہ اب رکوع میں چلا جائے اور تسبیحات کے بجائے 3 تکبیریں کہے، لیکن اب کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، وہی گھٹنوں کو پکڑے رکھے اور 3 تکبیریں کہے، اور اس کے بعد اگر امام صاحب نہیں اٹھتے تو پھر تسبیحات پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ایک آدھی تکبیر کہی ہے اور امام صاحب اٹھ آئے ہیں تو باقی اس کی تکبیریں ساکت ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی پوری پہلی رکعت رہ گئی ہے، وہ دوسری رکعت کے اندر امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا ہے جماعت میں، تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو وہ امام صاحب کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، اب وہ اٹھے گا، الحمد پڑھے گا یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملائے گا اور پھر 3 تکبیریں کہے گا کانوں تک ہاتھ اٹھا کے 3 مرتبہ، اور پھر چوتھی تکبیر یعنی انتقالی تکبیر رکوع میں وہ چلا جائے گا، یوں یہ رکعت وہ پوری کرے گا اور یہ اس کی نماز عید مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔